وہ وائز ہے، وہ انفینٹ ہے، ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قابل ہے خدا کہلانے کے، وہ قابل ہے، اس میں اہلیت ہے کہ وہ الہ کہلائے، اس کا کوئی مجاز نہیں۔ سو یہ کانسیپٹ کہ مرد جو ہے وہ خاوند جو ہے عورت کا مجازی خدا ہے، بالکل غلط ہے۔ سجدہ صرف اس کو کرنا ہے، خدا صرف وہ ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کے اوپر لا، وہاں سے آپ نے کاٹا لگا دینا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے آئی نو یہ بہت سے فیدرز کو رفل کرے گی، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور بہت سے لوگوں کو غصہ بھی چڑھے گا یہ ویڈیو سن کے۔ تحمل سے پہلے آرام سے بیٹھ کے پوری بات سنیے گا اور اس کے بعد آپ سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ کویسچن از کہ ہمارے کلچر میں، پاکستان میں، انڈیا میں بھی بہت شوق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت کا مجازی خدا اس کا خاوند ہے۔ اوکے، لیٹس لک ایٹ دیٹ۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ اس ایک کانسیپٹ کو لے کے جتنی زیادہ میرجز خراب ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، جتنی عورتوں نے ابیوز برداشت کی ہے، وہ انفارچونیٹلی اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ سو اگین، اس سے پہلے کہ آپ کے اندر غصہ بڑھنا شروع ہو، آرام سے اطمینان سے پہلے بات سنیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مومن ہونے کی، اسلام مسلم ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اوکے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، بالکل کوئی نہیں۔ ہم بات کرتے ہیں لا سے، لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے لا سے بات شروع ہوئی، مطلب ہر چیز پہ کاٹا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو پھر یہ مجازی خدا کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یعنی ہم نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مجاز ہے؟ کیا فضول بات ہے یہ؟ آئی مین if this is not شرک خفی then what is it؟ یعنی جس کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، تو کہہ رہے ہیں کہ مجازی خدا یہ ہے۔ اس کا کوئی مجاز ہے ہی نہیں، وہ ایک ہے، نہ اس کے یعنی قریب بھی کوئی نہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مجازی خدا عورت کا خاوند ہے، یہ فضول بالکل کانسیپٹ ہے، یہ شرک خفی میں آتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ لوگ کچھ، کیونکہ وہ خود پڑھتے نہیں، وہ جانتے نہیں، نہ انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے، وہ کہیں گے یہ حدیث سے آیا۔ بھائی یہ حدیث سے نہیں آیا۔ جو ایک کوئی اس طرح کی ہے بھی کہ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہوتا تو وہ خاوند ہوتا، وہ اگر ہی پہلے بہت بڑی بات ہے، اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جہاں پر بات قرآن سے ٹکرائے، آپ کے ایمان سے ٹکرائے، وہاں پہ رک جائیں، اسی وقت رک جائیں۔ کہ اگر آپ کے کسی بھی اسکالر نے یہ بات کی ہو، کسی بھی مفتی نے بات کی ہو، مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ کیا توحید کا جو میں آپ کو ڈیفینیشن دے رہی ہوں غلط دے رہی ہوں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی، بچے بوڑھے ہر ایک کے لیے یہی ہے، کوئی شریک نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جملے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جا کے سیدھی اللہ توحید سے ٹکر لیتے ہیں، توحید سے ٹکر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ مرد مجازی خدا بن کے عورت کو بے وجہ اس کی ابیوز چل رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، لا پاس ہونے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتی اس لا کے باقی وہ کون سے عناصر ہیں جس کے اوپر لوگوں کو اتنا مسئلہ ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ بٹ جہاں تک بات ہے کہ عورت کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اس کے اوپر اتنی زیادہ تکلیف اور طوفان مچ گیا ہے کہ نہیں یہ نہیں، کیونکہ مرد تو مجازی خدا ہے، مجازی خدا تو پھر جو کرنا چاہے گا وہ کرے گا اپنے سلیو کے ساتھ، کیونکہ جس کو ہم خدا مانتے ہیں، جو ایک ذات ہے، ہم بخوشی کہتے ہیں ہم اس کے سلیو ہیں، اس کی سلیوری میں ہی ہماری لبریشن ہے، تو اس کے تو ہم سلیو ہیں۔ اب وہ ہمارے ساتھ جو مرضی کرے، زندگی دیتا ہے زندگی دے، موت دیتا ہے موت دے، اس کی مرضی، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ وائز ہے، وہ انفینٹ ہے، ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قابل ہے خدا کہلانے کے، وہ قابل ہے، اس میں اہلیت ہے کہ وہ الہ کہلائے، اس کا کوئی مجاز نہیں۔ سو یہ کانسیپٹ کہ مرد جو ہے وہ خاوند جو ہے عورت کا مجازی خدا ہے، بالکل غلط ہے۔ سجدہ صرف اس کو کرنا ہے، خدا صرف وہ ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کے اوپر لا، وہاں سے آپ نے کاٹا لگا دینا ہے۔ سو جب بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ مجازی خدا تو کوئی بھی نہیں ہمارا،
بس ایک وہ رب ہے. اب آپ وہ دیکھیں سچویشن کہ جب ایک خاوند بھی اس کو رب مان کے اور اپنی رسپانسبلٹیز ایز اے ہسبینڈ سمجھ کے ایک میرج میں آتا ہے, اور بیوی بھی, مسلم بیوی بھی اس کو رب مان کے اپنی رسپانسبلٹیز جب وہ سمجھ کے اس میرج میں آتی ہے, وہ آٹومیٹکلی ایک بہت بیلنسڈ اور اچھی میرج ہوگی. اس میں رسپیکٹ بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ رسپانسبلٹی دی ہے میرج میں, جس کی وجہ سے, زیادہ رسپانسبلٹی دینے کی وجہ سے اس کو ایک درجہ بھی اوپر دے دیا. اٹ از فائن. اگر وہ مرد اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے تو ہر sane and intelligent woman is going to be happy to give him that little bit of distinction that Allah Ta'ala has given him. That's fine. تو وہ اس کو وہ درجہ بھی دے گی, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ, جس طرح سے اللہ کے احکام ہے. اور جب آپ اپنا رول, جو رول اللہ نے آپ کو دیا ہے, خاوند کو ایز اے کیئر ٹیکر آف دا فیملی, ایز اے پروٹیکٹر آف دا فیملی ایک رول دیا ہے رسپانسبلٹیز کے ساتھ, بیوی کو بھی ایک رول دیا ہے, وہ ماں بنتی ہے, اس نے سیف گارڈ کرنی ہے اپنے ہسبینڈ کی ویلتھ اینڈ ہز رسپیکٹ اینڈ آل آف دوز تھنگس. جب آپ اپنا رول ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹیز ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے احکام کے مطابق, تو وہ ایکچولی وہ عبادت ہی ہوتی ہے. جب اللہ کے احکام کے مطابق آپ چل رہے ہیں, جو اس نے آپ کو کہا ہے وہ رول آپ ادا کر رہے ہیں, وہ عبادت ہے. تو آپ سوچیں کتنی خوبصورت بات یہ ہے, کیونکہ وہ جو ہمارا رب ہے اس کی عبادت صرف نماز میں یا صرف تسبیح پڑھنے یا صرف قرآن پڑھنے سے نہیں ہے, یہ بھی عبادت کے روپ ہے اور وہ بھی عبادت کا روپ ہے. سو رولز کو جب آپ ٹھیک طرح سے ڈیفائن کر کے کریں گے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. پر وہی جب آپ نے مجازی خدا سمجھ کے کی, اور اس شخص کو پھر آپ نے اپنی سورس آف اسٹرینتھ, سورس آف جوائے, ساری سورسز کا مظہر آپ نے وہ قبلہ کعبہ اس کو بنا دیا, اب وہ عبادت تو نہیں ہے. پرہیپس اٹ از ایون شرک خفی. اور پھر آپ کی زندگیوں میں مزری آتی ہے, دونوں کی زندگی میں تکلیف آتی ہے, انہیپینس ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو سب کچھ وہی کری تھی جو مجھے بتایا گیا تھا. قبلہ درست کریں, دونوں اپنا قبلہ درست کریں, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, وہی ایک الہ ہے بس.